یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایمان کی گارنٹی 12 گھنٹے تک ہوں گے، 12 گھنٹے تک لوگ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آدمی صبح مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ ایک انسان صبح کو نیت کرے گا، وضو بنائے گا، نماز پڑھے گا، اور نماز پڑھنے کے بعد نیت کرے گا کہ ہم دن میں جتنے اچھے اعمال کریں گے، مومن بن کے رہیں گے، ایمان والے بن کے رہیں گے، لیکن شام ہوتے ہوتے پھر اس کا دل بدل جائے گا، شام ہوتے ہوتے اپنے ایمان کو چینجنگ کر لے گا، اپنے دل کو چینجنگ کر لے گا، اپنا ارادہ بدل لے گا، اپنی نیتیں بدل لیں گے۔ یعنی صبح کو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، یا پھر وہ شام کے وقت مسلمان ہو جائے گا، شام کے وقت وہ مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ پھر کافر ہو جائے گا۔ ایسا کس لیے ہوگا؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ڈنڈا چلائے گا اس لیے وہ کافر ہو جائے گا، یہ سمجھ رہے ہیں نہیں میرے بھائیوں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کے چند درہم و دینار کے خاطر، لوگ دنیا کے چند پیسوں کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ ایسا کس لیے ہوگا؟ لوگ دنیا کے چند درہم و دینار کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اس فتنے کے آنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرو۔ میرے بھائیوں، جب وہ فتنہ آئے گا تو وہ فتنہ سب کے گھروں میں آئے گا، صرف خاص لوگوں کے گھروں میں نہیں آئے گا۔ قرآن نے اسی جملے کو، قرآن میں عرش والے نے اس جملے کو ریکارڈ کیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اے لوگو، اس فتنے سے ڈرو جو فتنہ صرف خاص لوگوں کے گھروں میں نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بے نمازی ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف انہی کے گھر میں وہ فتنہ آئے گا، نہیں، وہ فتنہ آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا، ایک نمازی کے گھر میں بھی آئے گا، ایک بے نمازی کے گھر میں بھی آئے گا، ایک روزے دار کے گھر میں آئے گا وہ فتنہ تو پوری بستی میں آئے گا۔ اس بستی میں نماز پڑھنے والے بھی رہیں گے، اس بستی میں چور بھی رہیں گے، اس بستی میں ڈکیت بھی رہیں گے، اس بستی میں ایماندار بھی رہیں گے، اس بستی میں بے ایمان بھی رہیں گے۔ وہ فتنہ آئے گا تو پورے محلے میں آئیں گے، وہ فتنہ آئے گا تو سب کے گھروں میں آئیں گے۔ اس لیے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو صرف خاص لوگوں کے گھر میں نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مسلمان مارا جا رہا ہے یا کوئی بے قصور کو کوئی کہیں مارا جا رہا ہے اور ہم اور آپ اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے ہیں، ہم ظالموں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں، ہم ظالموں سے مقابلہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی کمزوری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اگر عذاب آ جائیں تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا لوگوں، جہاں تک تم سے طاقت ہو، جہاں تک تم سے ہو سکے، تم ظالموں سے مقابلہ کرو۔ یہ نہیں کہ ظالموں کو ڈھیل دیتے رہو، نہیں، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم ان سے لڑنے کی کوشش کرو، تم ان سے مقابلہ کرو، تاکہ جو بے قصور لوگ جو ان کو مارا جا رہا ہے وہ ان کو مارنے سے بچ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج اس کو مارا، کل ہو سکتا ہے دوسرے پر اٹیک نہ کرے، دوسروں پر حملہ نہ کرے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ انہیں روکنے کی کوشش کیجئے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ انہیں روکنے کی کوشش کیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں کلیئر کر دیا، جو پیشین گوئی آپ نے 1400 سال پہلے کی تھی، ہمیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ
وہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ابھی بالکل تازہ لگ رہا ہے. آپ نے فرمایا یوشک الامم ان تداعف علیکم کما تداعى الاکلۃ الی کسعتها. اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، دیکھنا ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، تم ایک ایسے زمانہ دیکھو گے جس میں دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. دنیا میں آپس میں جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمان چھوڑ کر جتنے بھی قوم ہیں، سب آپس میں کمپٹیشن کریں گے، سب آپس میں مقابلہ کریں گے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. سب آپس میں کمپٹیشن کریں گے، مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں سے لڑائی کریں گے. سب ٹوٹ پڑیں گے، ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانا کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. آپ کسی بھوج نالے میں دیکھے ہوں گے، کسی دعوت پارٹی میں دیکھے ہوں گے، جب لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہیں، کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں. جو کھا رہا ہے وہ بھی جلدی کر رہا ہے کہ جلدی جلدی کھا لو تاکہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو موقع مل جائے، اور جو کھڑے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کھانا کھا کر جلدی فارغ ہو جائیں تو ان کے بعد ہمارا نمبر آ جائے. میرے پیارے ساتھیوں، اور جیسے یہ کھانا کھا کر اٹھتے فارغ ہوتے یہ جلدی سے ہاتھ دھوئے یا نہ دھوئے بیٹھ جاتے ہیں، اس پیالے میں بیٹھ جاتے ہیں، اس دسترخوان میں بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے کتنی بہترین مثال دی. اے میرے صحابہ، دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر لوگ کھانا کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں. فقال قائل، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، نحن یومئذ ومن قلہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں نہیں، اس وقت تم بہت بھاری تعداد میں ہوں گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گی. لیکن ہاں سنو، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے. سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتے ہیں، سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، آپ نے سیلاب کے ٹائم دیکھے ہوں گے، سیلاب کے موقع پہ دیکھے ہوں گے. پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتے ہیں، پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں. مسلمانوں، تمہاری اس وقت کوئی ویلو نہیں ہوگی، تمہاری اس وقت کوئی تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی، اور تمہارا روب و دبدبا کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، اور ایک قسم کی کمزوری تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا. تمہارا روب و دبدبا کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا. کافر تم کو دیکھ کر پرواہ نہیں کرے گا، کافر دیکھ کر تم کو ڈرے گا نہیں، کافر تم سے ڈرنے والا نہیں ہے، تم سے ڈرے گا نہیں. تمہارا ڈر، تمہارا خوف کافروں کے دلوں سے اتار دیا جائے گا. وہ تم کو دیکھ کر ڈریں گے نہیں، وہ تم کو دیکھ کر پرواہ نہیں کریں گے، اور تمہارے اندر ایک قسم کی کمزوری ڈال دیں گے، کمزوری ڈال دیں گے. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا وَمَا الْوَهْنُ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت. اے میرے صحابہ، وہ کمزوری یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے. یعنی تمہاری محبت دنیا سے ہو جائے گی اور موت سے ناپسند، موت کو ناپسند کرو گے، موت سے بھاگنے لگو گے. موت تمہیں دیکھ کر، موت سے تمہیں ناپسند، یعنی موت کو تم ناپسند کرو گے اور دنیا سے محبت کرنے لگو گے. لیکن اتنا یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ہم موت سے
تو بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن موت سے ہم موت کی تیاری کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں اس وقت ہمارا یہ عالم ہوگا کہ ہم دنیا سے محبت کریں گے اور موت کو دیکھ کر ناپسند کریں گے۔ اسی چیز کا نام وہن ہے، اسی چیز کا نام کمزوری ہے، اسی چیز کا نام کمزوری ہے۔ میرے بھائیوں، وہ فتنہ جب آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا۔ اور کیا کہا؟ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں کی جماعتوں، تمہارے دشمن کو تم مسلمان ہو اس کی پرواہ نہیں ہوں گے، لیکن ہاں یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، یہ جو تم داڑھی رکھتے ہو، یہ جو تم ٹوپی پہنتے ہو، یہ جو تم روزہ رکھتے ہو، یہی وہ اعمال ہے جن سے تمہارے دشمن تم سے جلے گا، اور یہ اگر چھوڑ دو گے تو تمہارا دشمن تم سے خوش ہو جائے گا، اور وہ تم سے مسلسل جنگ کرتے رہیں گے، تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تمہیں دین سے نکال دے گا، تم مرتد ہو جاؤ گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے لوگوں، یہودی آپ سے جنگ کریں گے، عیسائی آپ سے جنگ کریں گے، آپ سے لڑیں گے، آپ سے جنگ کریں گے، اس وقت تک جنگ کریں گے، لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، لڑائی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ دین سے نہ ہٹ جائیں، دین سے نہ پلٹ جائیں، یعنی اسلام کو نہ چھوڑ دیں، اور جب آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے آپ مرتد ہو جائیں گے۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جب آپ مرتد ہو جائیں گے، جب آپ دین کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے، تو آپ کا عمل دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان دین سے ہٹ جائیں، مسلمان دین سے پلٹ جائیں، مسلمان مرتد ہو جائیں، مسلمان مرتد ہو جائیں۔ یہودی جنگ کریں گے، ہم سے لڑتے رہیں گے، لڑائی لڑیں گے، عیسائی جنگ کریں گے، یہاں تک کہ ہمیں اور آپ کو مرتد بنا دے گا۔ مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب میں انٹری کر جانا، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں پرویش کر جانا، دوسرے مذہب کو فالو کرنے لگنا۔ عیسائی آپ سے جنگ کریں گے، لیکن جب آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اسلام کی باتوں کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے، اسلام کو ماننا چھوڑ دیں گے، میرے پیارے ساتھیوں، تو عیسائی آپ سے خوش ہو جائیں گے، عیسائی کے مطابق چلیں گے، یہودیوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یہودی آپ کا دوست بن جائے گا، عیسائی آپ کا دوست بن جائے گا، لیکن وہ تب تک آپ کا دوست نہیں بنے گا، تب تک وہ آپ کا ساتھی نہیں بنے گا، جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہ کرنے لگے، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ جہاں تک ان سے ہو سکے ان کی کوشش کے مطابق وہ آپ سے جنگ کریں گے، آپ کو دین سے نکالنے کی۔ ہاں، جو لوگ مرتد ہو جائے گا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص مرتد ہو جائے گا، دین سے پلٹ جائے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ حالت مرتد میں، حالت ارتداد میں انتقال کر جائے گا، مر جائے گا، تو اس کا ٹھکانہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی اس کا اعمال برباد ہو جائے گا، آخرت میں بھی اس کا اعمال برباد ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ میرے بھائی، اور مرتد کا مطلب یہ نہیں صرف کہ ہم پورا دین سے ہٹ جائیں۔ آج دیکھ لیجئے مسلمان لڑکیاں غیروں کو شادی کر کے اپنے دین سے ہٹ گیا، غیر کو شادی کر کے، غیر مسلم لڑکے سے شادی کر کے اپنے دین سے ہٹ گیا، پلٹ گیا، اور ان کے مذہب کے مطابق جا کر شادی کر لیا۔ ایسی عورتوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر اسلامی عدالت ہے، جو شخص
مرتد ہو جائے، اگر اسلامی عدالت ہے، اسلامی ملک ہے، تو اس کو اس دنیا میں قتل کر دیا جائے، اس دنیا میں ہی قتل کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین بدل لیا، جس نے اپنا مذہب بدل لیا، جس نے اسلام کو بدل دیا، اس کے لیے واجب بنتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر اسلامی ممالک، اسلامی عدالت ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، دنیا میں بھی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور آخرت میں تو اس کی سزا ہمیشہ اس کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ اس کے لیے آخرت میں اس کی سزا جہنم ہے۔ اب ہم سے غیر مسلم اعتراض کریں گے اسلام بڑا کٹر مذہب ہے، اسلام نے قتل کرنے کی بات کہی ہے، اسلام بڑا سخت دین ہے، اسلام میں جگہ جگہ پہ قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہے، سب کو آزادی ہے، سب اپنے مرضی کے مطابق جی سکتا ہے، لیکن اسلام نے قتل کرنے کی بات کہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر ایک باؤنڈری ہے، اسلام کے اندر ایک سیما ہے، اسلام کے اندر ایک محدود لکیر ہے۔ جس طرح کھیل کے میدان میں اگر لکیر کو چھوڑ کے، لکیر پار کر کے اگر کوئی بال کو پکڑے، کیچ پکڑے، وہ چھکا مانا جائے گا، وہ آؤٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے پیارے ساتھیوں، ہر چیز کی ایک لکیر ہے، ہر چیز کی ایک سیما ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر اسلامی ممالک ہے اس میں اگر غیر مسلم رہتے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اسلام کے اندر تو یہ بھی ہے کہ جس طرح اگر آپ کسی جنگ کے میدان میں ہے، کسی جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پر بھی سیما ہے، وہاں پر بھی باؤنڈری ہے، وہاں پر بھی ایک لیمٹ ہے کہ آپ کسی بچے کو قتل نہ کیجئے، آپ کسی بوڑھے کو قتل نہ کیجئے، آپ کسی عورت کو قتل نہ کیجئے۔ جو پھلدار درخت ہے اس کو نہ کاٹیے، نہ جلائیے میرے بھائیوں، اور جو جانور دودھ دینے والے جانور، اپنے ضرورت سے زائد جانوروں کو ذبح نہ کیجئے۔ دنیا میں کوئی ایسی جنگ دکھا دو جس کے اندر یہ نیم بتائے گئے ہو، جس کے اندر یہ قانون بتائے گئے ہو، جس جنگ کے اندر یہ قانون ہو، جس جنگ کے اندر یہ نیم ہو میرے پیارے ساتھیوں۔ اور ہاں، اگر کسی مذہب کے اندر یہ نیم ہے تو اسلام کے اندر ہے، اس لیے اسلام کو بدنام نہ کیا جائے کہ اسلام نے قتل کرنے کی بات کہی ہے۔ اسلام میں 3 ہی ایسے مقام ہیں جس میں قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ لا يحل دم امرئ مسلم الا من 3۔ اے لوگو، 3 شخص کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ لیکن ہاں، 3 ایسے مواقع، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ مرد ہے، الثیب الزانی، تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ شادی شدہ ہے، اس کے باوجود بھی زنا کرتا ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی دین سے پلٹ جائے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اسلام کو یہ کہنے والوں کہ اسلام میں صرف قتل کی بات کہی ہے، اسلام میں گردن اڑانے کی بات کہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک بہت بڑا دشمن تھا ثمامہ ابن اسال، اور کئی ایک جگہ میں اس واقعے کو بیان کیا ہوں، یہاں بھی کر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا دشمن، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے، سخت دین ہے، اسلام میں قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ثمامہ ابن اسال بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی تلاش میں رہا کرتے تھے، صحابہ کرام کو گالی دیا کرتے تھے۔
یہ ایک دن ایسا ہوا سمامہ ابن اوصال پکڑا گیا، اریسٹ کر لیا گیا، آپ کو خبر ہوئی، آپ نے فرمایا سمامہ ابن اوصال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دیا گیا، اور آپ سمامہ ابن اوصال کے پاس آئے اور کہا سمامہ ابن اوصال ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے جواب دیا ان تقتل تقتل زاد من، ان تقتل تقتل زاد من، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرْ۔ اے محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، اگر قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ ایک واقعی ایسے انسان کو قتل کریں گے جو قتل کیے جانے کے لائق ہے۔ یعنی میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا، قتل کرنے کی نیت سے آیا، اور اس کے بدلے میں قصاص بنتا ہے، اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کرنا واجب بنتا ہے۔ قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، لیکن ہاں اگر چھوڑ دیں گے مجھے، میری بیوی ہے، میرے بچے، میری بیوی میرے بچے پر رحم کر کے اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا، تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اے محمد سنا ہو کہ آپ بڑے رحم والے انسان ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے اس دن سمامہ ابن اوصال کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا، چلا گیا۔ پھر اگلی صبح سمامہ ابن اوصال کے پاس آئے، دوسرے دن سمامہ ابن اوصال کے پاس آئے اور کہا سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ سمامہ کا جواب وہی ہے کہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، یہ خونی شخص کو قتل کریں گے اور چھوڑیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے اس دن بھی سمامہ ابن اوصال کو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن آئے کہ سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ سمامہ کا وہی جواب، اے محمد قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، میں یمامہ کا گورنر ہوں، اے محمد کچھ مال چاہیے، کچھ اگر مال چاہیے تو آپ کا یہ میں ایک لیٹر بھیجتا ہوں یمامہ، وہاں سے مال آ جائے گا، بہت مال آ جائے گا، یہ ایک لیٹر بھیجتا ہوں وہاں سے مال آ جائے گا، آپ کو کچھ مال چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے سمامہ مجھے مال نہیں چاہیے، اے سمامہ مجھے مال نہیں چاہیے۔ آپ نے تیسرے دن سمامہ کو آزاد کر دیا، جاؤ، چھوڑ دیا، سمامہ کو آزاد کر دیا۔ سمامہ وہاں سے چل دیے، تھوڑی ہی دور گیا تھا، راستے میں کنواں نظر آیا، اس کنویں کے پاس بیٹھ گئے، کنویں میں بالٹی ڈالا، پانی نکالا، پانی نکالنے کے بعد سمامہ وہیں پہ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ آپ نے دیکھا سمامہ کیا بات ہے، واپس آ گئے۔ اے سمامہ کیا میری کسی پولیس نے تجھے بارڈر پہ پریشان کیا؟ کیا میرے صحابہ نے تیرے راستہ روکا؟ کیا میرے صحابہ نے تجھے پریشان کیا؟ کیا بات ہے سمامہ کیوں واپس آئے؟ سمامہ نے کہا اے محمد جب تک میں قید تھا تو آزاد تھا، آپ کو جو چاہ بولا، جتنی گالیاں دینا چاہا آپ کو گالیاں دی، لیکن آپ نے مجھے آزاد کر دیا، تو یہ آزادی حقیقت میں آزادی نہیں ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں کی دھڑکن بنا لیا ہے، آپ نے مجھے اخلاق کی رسی میں باندھ لیا ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں کا گرویدہ بنا لیا ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں میں بسا لیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اسی جگہ پہ سمامہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سمامہ کلمہ پڑھ کر اسلام لیا جاتا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے والوں، سمامہ کے اوپر کون سا جرم تھا؟
کون سا دباؤ تھا، کون سا پریشر تھا سمامہ پر؟ کیا سمامہ کو اس جگہ پہ مجبور کیا گیا؟ نہیں، سمامہ اس جگہ پہ اسلام لیا جاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد سمامہ کہتا ہے اے محمد، جب میں اسلام نہیں لایا تھا میرے دل میں اسلام کی بات نہیں اتری تھی۔ تو جانتے ہیں میں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہوں کا چہرہ دیکھا ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے گندا چہرہ اگر کسی کا مجھے لگ رہا تھا تو آپ کا چہرہ لگ رہا تھا۔ اے محمد، دنیا میں سب سے گندی بستی اگر کوئی مجھے نظر آ رہی تھی تو آپ کی بستی نظر آ رہی تھی۔ دنیا میں گندا شہر اگر کوئی نظر آ رہا تھا تو آپ کا شہر نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ کو غیرت نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا لیکن آپ کو غیرت نہیں آئی، آپ غصے میں نہیں آئے، آپ غصہ نہیں کیے۔ میرے بھائیوں، آپ کے چہرے کو گندا چہرہ کا پھر بھی آپ غصہ نہیں کیے، پھر بھی آپ غصے کو قابو میں پا لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس چہرے کے بارے میں عرش والے نے کہا تھا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جس چہرے کے بارے میں قرآن نے یہ الفاظ نقل کی وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کہتا ہے ہم نے محمد کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ محمد کا چہرہ روشن اور چمکنے والا ہے، سراجا منیرا یعنی روشن چراغ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محمد رسول اللہ کے چہرے کے بارے میں حضرت عائشہ یہ شعر پڑھا کرتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، اے لوگوں ہمارا ایک سورج ہے، آسمانوں کا ایک سورج ہے، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ وَالشَّمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، میرا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو ہے جو دن میں فجر کے بعد چمکتا ہے۔ وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا سورج تو ہے جو رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں اے لوگو لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کو سورج بتا رہے ہیں لوگوں ہمارا ایک سورج ہے، آسمانوں کا ایک سورج ہے، لیکن ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو ہے جو دن میں فجر کے بعد چمکتا ہے اور میرا سورج رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ جس نبی کے چہرے کے بارے میں حضرت حسان ابن ثابت نے یوں شعر پڑھا حضرت حسان ابن ثابت یوں شعر پڑھا کرتا تھا وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دنیا میں سب سے حسین و جمیل چہرہ میں نے آج تک محمد کے علاوہ کسی کا نہیں دیکھا، اور دنیا کے اندر کسی عورت نے کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ آج تک میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ جیسا حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، اور دنیا کے اندر کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کو بدنام کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد ہے، اسلام کو بدنام کرنے والے یہ کہتے ہیں اسلام میں جگہ جگہ پہ اسلام میں صرف قتل کی بات کہی گئی کہ جہاں ملے گردن اڑا دی جائے، نہیں، بلکہ اس کا اپوزٹ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا۔ کیا ہے مسلمانوں، یہ سمجھتے ہو کہ یہودی آپ کا دوست بن جائے گا، یہ سمجھتے ہو کہ عیسائی آپ کا دوست بن جائے گا،
دوست اسی وقت بنے گا جب آپ ان کے دین پر چلنے لگیں گے، جب آپ ان کی پیروی کرنے لگیں گے، جب آپ ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگیں گے، تب وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں میں کتنی ایسی برائیاں آ گئی ہے، جیسے جنم دن منانا اور نئے سال کی مبارکبادی دینا، کتنی ایسی چیز آ گئے جو ہم اور آپ یہودی کی رسم و رواج کو اپنا لیے میرے بھائی۔ اور ایک تو میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا جو مرتد ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہی واقعہ بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ جو مرتد ہو جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، برباد وہ خود ہوگا۔ دنیا میں اس کی ایک سزا اور بھی ہے۔ کیا سزا ہے؟ ایک عیسائی تھا، اسلام لے آیا، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام دے دیا۔ وہ عیسائی رائٹر تھے، وہ عیسائی کاتب تھے، لکھنا جانتے تھے۔ آپ نے ان کو ایک کام دے دیا، کیا ہے فلا؟ وہ مسلمان ہو گیا تھا، آپ نے اس کو ایک کام دیا، آئے فلا جب میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو، جب قرآن کی آیتیں نازل ہو، جبریل وحی لے کر آئے تو آپ اس کو لکھنے کا کام کرنا۔ آئے فلا جب میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو تو تم لکھنے کا کام کرنا۔ وہ عیسائی جب مسلمان ہوا تو آپ نے اس کو یہ کام دے دیا اور وہ کچھ دنوں تک لکھنے کا کام کیا، لکھتا رہا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ عیسائی دوبارہ عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ مرتد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جب مرتد ہو گیا تو مرتد ہو کی بس نہیں کیا، بلکہ مرتد ہونے کے بعد یہ افواہ اڑا دی اور نبی کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگے، آئے لوگوں، آئے مکے والوں، آئے لوگوں سنو، یہ جو محمد ہے ان کو کچھ نہیں آتا ہے، میں نے ان کو جتنی باتیں لکھ کے دی اتنا ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ یہ محمد کو ہم اور آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے، ہم نے ان کو جتنا لکھ کے دیا اتنا ہی جانتے ہیں۔ مسلمان ہوا، عیسائی تھا، مسلمان ہوا، نبی نے لکھنے کا کام دیا، کچھ دنوں تک لکھا بھی، لیکن پھر سے دوبارہ عیسائی بن گیا۔ عیسائی بننے کے بعد اتنا ہی بس نہیں کیا، نبی کی شان میں گستاخی کی اور گستاخی کرنے کے بعد یہ اعلان کیا، محمد کو کچھ نہیں آتا، محمد کو اتنا ہی آتا جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے، محمد کو کچھ نہیں آتا، اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ میرے بھائی، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ انسان مر جاتا ہے، وہ عیسائی مر جاتا ہے۔ جب وہ مر گیا تو ان کو ان کی قوم نے ایک قبر میں دفن کر دیا، ان کی قوم نے ان کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھتا ہے کہ اس کی لاش باہر پڑی، جب صبح ہوئی تو دیکھتا ہے کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی قوم نے سوچا ضرور یہ محمد اور ان کے ساتھی کا کام ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے محمد کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے محمد اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے اور ان کو قبر سے نکال دیا ہے اور باہر رکھ دیا ہے، اور گہری قبر کھودی گئی اور اس قبر کے اندر رکھ دیا گیا۔ پھر اگلی صبح آ کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ قبر نے اس کو پھر باہر نکال دیا ہے اور پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ پھر کہا ان کے ساتھیوں کا یہ کام ہے، عیسائی لوگ آئے اور کہا یہ ضرور محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، اس لیے کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھی نے بدلہ لیا ہے اور گہری قبر کھودی گئی، اتنی گہری کھودی گئی کہ اس کو کھود کر نکالنا
ایک رات میں آسانی سے نہیں نکال سکتا ہے، اور گہری قبر کھود کے اس کو رکھ دیا گیا۔ پھر اگلی صبح دیکھتا ہے کہ اس کو پھر باہر رکھ دیا گیا ہے، قبر نے اس کو باہر نکال دیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وہ لوگ سمجھ گئے نہیں اتنی گہری قبر کھودنے کے بعد پھر بھی ان کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد کا کام نہیں ہے، یہ ان کے ساتھی کا کام نہیں ہے۔ ضرور ان کو اللہ نے عذاب دیا ہے، ضرور ان کو ایشور نے عذاب دیا ہے، اس لیے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اس لیے کہ یہ مرتد بھی ہو گئے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں اس کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تب پھر اس کو ایسے ہی یوں ہی زمین پہ پڑا رہ گیا، پڑا چھوڑ دیا، زمین میں اس کو چھوڑ دیا، یوں ہی زمین پہ اس کو چھوڑ دیا، اس کو دفن نہیں کیا، اس کو دوبارہ اور قبر میں نہیں رکھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جو مرتد ہو جائے گا اس کی سزا دنیا میں بھی یہی ہے، اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ مرتد نہ ہو جائیں، اور مرتد کا ٹھکانہ اس دنیا میں دیکھ لیجیے اس واقعے سے کہ اس کی لاش باہر پڑی رہ گئی، اور فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کی اعمال دنیا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ عیسائی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، ہاں اگر آپ ان کے دین میں چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے تو آپ سے وہ خوش ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کو یہی سے ختم کرتا ہوں۔ میری طبیعت بہت ہی ناساز ہے، اس لیے جو انداز تھا میرا تقریر کا وہ نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ اگر کبھی پھر دوبارہ موقع ملے، حیات باقی تو ملاقات باقی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔